جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ خاکسار بیان کر چکا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اپنی تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور میں سے گزر رہے تھے۔ بد عقائد و بد اعمال مسلمانوں میں سے بعض اسلام سے مرتد ہو رہے تھے، اور قیامت تو یہ تھی کہ بعض مسلمان مولوی سادات خاندان کے مرتد ہو کر عیسائی مشنری بن رہے تھے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے عالم ظاہر کر رہے تھے، اور عیسائی پادریوں کے ہاں عزت اور دنیاوی عہدے پانے کے لیے اسلام کے خلاف زبان تان دراز کرتے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تن تنہا اسلام کا کامیاب دفاع کر رہے تھے۔ اگر وہ مرتد مولوی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے عالم ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر وہ عالم ہیں تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس کتاب نور الحق کے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لے آئیں۔ وہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے عربی زبان میں کتاب نور الحق لکھ کر ان کو چیلنج دیا کہ قرآن مجید تو معجزہ ہے، اگر اس زمانے میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے عربی زبان میں ایسی کتاب لکھ دی ہے جن کی ان مرتد مولویوں کے پاس کوئی مثل نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید کی مثل یہ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ اگر وہ آپ علیہ السلام کی اس عربی کتاب کے بالمقابل کوئی عربی کتاب نہیں لا سکتے، تو پھر ان کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کریں۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ دشمن اسلام جن ہتھیاروں سے اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام جواب میں ان کے بالمقابل ویسے ہی ہتھیار استعمال فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو حکومت برطانیہ کا باغی قرار دیا جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام اس کے جواب میں اپنے آباء و اجداد کا تعارف پیش کر رہے تھے، اور اپنا روحانی عہدہ یعنی مسیح موعود ہونا بیان کر رہے تھے، اور ارباب اقتدار اور اختیار کو دعوت اسلام دے رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں ان مرتد مولویوں میں سے 9 کے نام اس کتاب نور الحق میں لکھ دیے، جن کو آپ علیہ السلام نے بطور خاص مخاطب فرمایا تھا، اور لکھا کہ اگر یہ لوگ آپ علیہ السلام کی عربی کتاب کے بالمقابل کوئی عربی کتاب نہ لاویں، اور نہ ہی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان تان دراز کرنے کے عمل کو چھوڑیں، تو پھر ان لوگوں پر ہزار لعنت۔ اب نام نہاد علماء حقائق کے خلاف آپ علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عام مسلمانوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس اگر میں اس گورنمنٹ کا دشمن ہوتا تو میں ایسے کام کرتا جو میری اس کارروائی کے مخالف ہوتے، اور یہ کتابیں اور یہ اشتہار بلاد عرب اور تمام بلاد اسلامیہ کی طرف روانہ نہ کرتا، اور ان نصیحتوں کے لیے قدم نہ اٹھاتا۔ پس اے آنکھوں والو، تم سوچو کہ میں نے یہ کام کیوں کیے، اور کیوں یہ کتابیں جن میں جہاد کی سخت ممانعت لکھی ہے، یعنی جہاد بالقتال کی، بلا وجہ غیر مسلموں پر ناجائز طور پر حملے کرنا، ملک عرب اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھیجیں۔ کیا میں ان تحریروں سے ان لوگوں کے انعام کی امید رکھتا تھا، یا میں یہ جانتا تھا کہ وہ ان باتوں سے مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور دوستی اور برادری میں ترقی کریں گے؟ سو اگر ان غرضوں میں سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ کھلا نتیجہ قوم کی ناراضگی تھی اور ان کی تیز زبانی کے ساتھ تان تھے،
سو اس کے بعد کس غرض نے مجھ کو اس کام پر آمادہ کیا؟ کیا میرے لیے ان کتابوں کی ایسے ملکوں میں بھیجنے میں جو حکومتیں انگریزی میں داخل نہیں تھے بلکہ وہ اسلامی ملک تھے اور ان کے خیال بھی اور تھے، کچھ اور فائدہ تھا؟ اور اگر کوئی فائدہ پوشیدہ تھا تو ایسا شخص جو میرے پر بد ظن رکھتا اور اعتراض کرنے والا ہے اس فائدہ کو بیان کرے اگر وہ سچا ہے، تو سمجھو کہ بجوز اظہار حق کے اور کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ میں نے سنا ہے کہ یہ میری باتیں اور یہ تحریریں بعض علماء کے غضبناک ہونے کا موجب ہوئیں اور جہالت سے مجھے کافر ٹھہرایا۔ سو میں نے حق کے سمجھنے کے بعد اور ہدایت کا رستہ کھلنے کے پیچھے ان کی کچھ بھی پرواہ نہ کی، اور میں نے دیکھا کہ یہی حق ہے جو میں نے بیان کر دیا، اگرچہ میری قوم کراہت کرتی رہی۔ پس جب کہ میرا خلوص اس گورنمنٹ سے اس قدر ثابت ہوا اور میں نے اس قدر دلائل سے اس کو ثابت کر دیا جو دانش مندوں کے لیے کافی ہیں، پس جو شخص اس کے بعد میرے پر بدگمانی کرے، ایسا آدمی بجوز ناپاک فطرت اور بجوز ایسے شخص کے جس کی عادت میں نیش زنی اور شرارت داخل ہے اور کون ہو، در حقیقت یہ اسی کا کام ہے جو شرارت کو پسند کرتا اور نیک بختی کی راہ کو چھوڑتا ہے۔ اور میرا عربی کتابوں کا تالیف کرنا تو انہی عظیم و شان غرضوں کے لیے تھا، اور میری کتابیں عرب کے لوگوں کو برابر پے در پہ پہنچتی رہیں، یہاں تک کہ میں نے ان میں تاثیر کے نشان پائے، اور بعض عرب میرے پاس آئے اور بعضوں نے خط و کتابت کی اور بعضوں نے بدگوئی کی اور بعض صلاحیت پر آ گئے اور موافق ہو گئے، جیسا کہ حق کے طالبوں کا کام ہے۔ اور میں نے ان امدادوں میں ایک زمانہ طویل صرف کیا ہے، یہاں تک کہ 11 برس انہی اشاعتوں میں گزر گئے اور میں نے کچھ کوتاہی نہیں کی۔ پس میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ان خدمات میں یکتا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان تائیدات میں یگانہ ہوں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے ہوں جو آفتوں سے بچاوے۔ اور خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ خدا ایسا نہیں کہ ان کو دکھ پہنچاوے اور تو ان میں ہو۔ پس اس گورنمنٹ کی خیرخواہی اور مدد میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر اور مثیل نہیں۔ ان قریب یہ گورنمنٹ جان لے گی اگر مردم شناسی کا اس میں مادہ ہے۔ مگر وہ لوگ جو عیسائی دین میں داخل ہوئے اور دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، سو ہم ان کو ایسے نہیں دیکھتے کہ سرکار انگریزی کی کچھ خدمت کرتے ہوں یا مخلص ہوں، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ مداہنہ اور نفاق سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور اکثر لوگ دین عیسائی میں محض اس لیے داخل ہوئے ہیں تا اپنی درد گرسنگی کا علاج کریں اور اپنی حرص کے پیالوں کو لبالب بھر دیں۔ سو کسی صبح یہ لوگ تتر بتر ہو جائیں گے جب دیکھیں گے چراگاہ سے نکالے گئے، اور لوگوں کو اپنے جلد پھرنے سے توجہ میں ڈالیں گے۔ اور ہم تو ان کو کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا مذہبی قول و اقرار توڑنے کو تیار ہیں، اور ہم ان میں بجوز اس کے کوئی خوبی نہیں پاتے کہ وہ شراب اور خوش مزہ کھانوں کے جو پیالوں میں بھرے ہوئے ہوں عاشق ہیں، اور دنیا کے مردار کے ایسے دوست ہیں جیسے کوا، اور ہم ان کو جانتے ہیں کہ دنیاوی نعمتوں نے ان کو بے راہ کر دیا ہے، اور ان قریب گورنمنٹ انگریزی جان لے گی کہ کس قدر ان میں مخلص صادق ہیں۔ اور باخدا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اکثر ان میں سے محض تکالیف نفسانیہ اور قرض کے بوجھ اور پیٹ اور عضو نہانی کی سوزشوں کی وجہ سے اسلام سے خارج اور نصارہ میں داخل ہوئے ہیں، اور مسلمان لوگ ان کی حرص کی خارش اور ان کی شرارتوں سے مطلع تھے، پس انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی۔ سو یہ لوگ پادریوں کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ انہوں نے ان کے اقبال کی چمک دیکھی اور ان کی زینت دنیا اور کثرت مال کا ملاحظہ کیا، اور بائیں ہمہ ان کو اپنے اصلی مقاصد سے غافل پایا، ایسا کہ جیسے احمق ہوتے ہیں، اور انہوں نے گرجاؤں کو ایک بیوقوف لوگوں کا مکان سمجھ لیا۔ سو وہ ان کی طرف دھوکہ دینے کی نیت سے جھک پڑے، اور ہمارے ملک کے مسلمان ایسے سست اور کاہل لوگوں کی پرورش نہیں کر سکتے تھے،
اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے کھانے پینے اور پہننے کے مصارف اپنے ذمہ اٹھا لیں اور ان کو حملدار عورتوں کی طرح معذور سمجھ کر آرام کرنے دیں اور تمام خرچ ان کے اپنے ذمہ کر لیں اور ان کو صرف کھانے پینے کے لیے فارغ چھوڑ دیں، کیونکہ مسلمان ایک ناتوان اور تنگ دست قوم ہے اور ان کے مالوں میں اس قدر بچت نہیں ہوتی جو کسی دوسرے کو دیں، پھر کہاں سے اور کیوں کر نکمے لوگوں کے برتن بھر سکیں۔ سو مرتد عیسائیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے بوجھوں کو نہیں اٹھا سکتے اور فقر و فاقہ کی پرواہ نہیں رکھتے تو شکار ڈھونڈتے ہوئے یہ لوگ پادریوں کی طرف دوڑے۔ سو گرجاؤں میں بھوک کی وجہ سے جو گلاتی جاتی تھی جمع ہوئے اور یہ سب کچھ ان کے مالوں کے لالچ اور ان کے اقبال پر نظر دوڑانے سے ظہور میں آیا، اور پھر انہوں نے شروع کیا کہ حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سخت اور نئے نئے درست کالمے استعمال کر کے پادریوں کو خوش کرتے اور نئی نئی قسم کی احانتیں اور اختراع اور اعتراض ان کے لیے بناتے تاکہ ان کو دکھلاویں کہ وہ اسلام سے متنفر اور عیسائی مذہب میں بڑے پکے ہیں، اور تاکہ ان بے ادبی کی باتوں سے ان کے خاص مصاحب بن جاویں اور ان کو اور ان کے توسط سے اپنی حاجتیں پوری کریں اور ان کی آنکھوں میں پرہیزگار اور صالح دکھائی دیں۔ اسی طرح ان مرتدوں کے تیر نشانوں پر لگے اور ان کی مرادیں بار آئیں، پس تو دیکھتا ہے کہ کیوں کر انہوں نے اپنے بڑوں کو شکار کیا اور کیوں کر ان کے جاہلوں کو دھوکے دیے۔ سو وہ ان سے پایار کرنے لگے اور ان پر احسان کیے، گویا یہ ایک پرہیزگاروں کی فوج ہے، اور ان کے لیے اپنے خیراتی مالوں میں حصے ٹھہرا دیے اور وظیفے مقرر کر دیے۔ پس ہر ایک کرسٹان ان میں سے لیتا ہے اور محض نکمہ لیٹے سوتے اس مال کو کھاتا ہے، اور تو دیکھتا ہے کہ کیوں کر مرتد ہونے کی حالت میں وہ مستانہ وار چال چلتے ہیں، جیسے قیدی قید چھوڑ کر مستانہ وار چال چلتا ہے، اور ایسے خوشی کر رہے ہیں جیسے وہ خوش ہوتا ہے جو تنگی کے بعد فراخی دیکھتا ہے اور لوگوں کا مال عیاشی میں اڑا رہے ہیں۔ کاش اس مال سے جو ناپاک دلوں کی عیاشی کے لیے پانی کی طرح بہایا جاتا ہے کوئی پل دریا کے عبور کرنے والوں کے لیے بنایا جاتا یا مسافروں کے لیے کوئی سرات تیار کی جاتی تو بہت ہی مناسب اور بہتر اور خلق اللہ کے نفع کا موجب تھا، بنسبت اس کے کہ اس طائفہ شیطان کے اتار پر یہ مال خرچ ہوتا، ایسا طائفہ جس نے کھانے چبانے میں لوگوں کے نفیس اور عمدہ مالوں کو ناحق کھو دیا، اور ان کو دنیا اور آخرت کا فکر چھو بھی نہیں گیا، اور ان کو دنیا اور آخرت کا فکر چھو بھی نہیں گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔